پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمے ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ یہ جو یہدی من یشاء ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یہاں پر خاص الخاص ذکر مال کا آیا ہے، ویسے کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے۔ وما تنفقوا من خیرن اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ یہاں آیت کے حصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دینے پر قادر نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس کے مکلف بنائے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے، ہدایت دینے کا کام صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو صرف راستہ بتا دینا ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا تھا، ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں احتیاط برت رہے تھے، یعنی تھوڑا توقف کر رہے تھے کہ ہم ان نان مسلم ریلیٹیوز پر خرچ کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم خرچ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر خرچ کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہ دے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ صرف مسلمان محتاجوں کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ جہاں تک دنیاوی مال یا کوئی دیگر خیر جس سے تم اپنے ان رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرو، اور اگر تم نے یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ تو ہدایت تم نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو تمہارے غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، اور یہ صلہ رحمی تم کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ اللہ کے کہنے پر کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو تمہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنا جائز ہے۔ اگر وہ محتاج ہیں تو نفلی صدقات سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ تاہم زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں یا غیر مسلم محتاج لوگ ہیں ان کو نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تو مسلمانوں کو جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی کہ اپنے کافر رشتہ داروں پر ہم خرچ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیا کہ تم ان پر خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ جہاں تک ہدایت کی بات ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، وہ تم نہیں دے سکتے۔ اس آیت سے ریلیٹڈ ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا بھی عطیہ دیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ
وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، یعنی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر مال خرچ کرنے کی اجازت دے دی. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ جو مشرکہ تھیں ان کے پاس آئیں. صلح حدیبیہ کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اب ان کی جو والدہ مشرکہ تھیں ان کے پاس آئیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. صلہ رحمی اپنی جگہ ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ ماں ہے. اب نان مسلم ہے، جب اس کے اندر ہدایت کی طلب آئے گی تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، تم نہیں دے سکتے. تمہارے ذمے جو عمل ہے تم نے وہ کرنا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے سخت پیاس محسوس ہوئی. اسے راستے میں ایک کنواں ملا. وہ آدمی کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا. پھر باہر نکلا تو اچانک ایک کتے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس آدمی نے دل میں کہا اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی تھی. یہ سوچ کر وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ پانی سے بھر کر لایا اور کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کنویں میں اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اتر کر پانی پی کر خود فارغ ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے ایک جانور کو پیاسا دیکھا تو اس کے لیے دوبارہ کنویں میں اترا، پانی بھر کر لایا. وہ لیدر کے موزے ہوتے تھے اس ٹائم پہ تو جس میں پانی بھر کے آرام سے لایا جا سکتا تھا. پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. یعنی انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے. جانوروں کے ساتھ بھی اگر آپ حسن سلوک کریں تو وہ بھی باعث اجر ہے. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے الحمدللہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نان مسلم ریلیٹیوز یعنی غیر مسلم رشتہ دار یا پھر نان مسلم محتاج، ان پر آپ نفلی صدقہ کر سکتے ہیں، فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اس پر امت کا اجماع ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی زکوٰۃ مسلمانوں کے اغنیاء سے لی جاتی ہے اور انہی کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں کے فقراء پر لوٹائی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے صدقہ فطر یہ بھی فرض صدقہ ہے، اس لیے اس کا بھی یہی حکم ہے. لیکن ایک مستثنا حالت یہ ہے کہ اگر کسی نان مسلم کے تالیف قلب کے لیے اس کو زکوٰۃ یا پھر صدقہ فطر دینا پڑے تو دے سکتے ہیں. تالیف قلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی نان مسلم کا رجحان اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نان مسلم تو ہے لیکن اس کو اسلام سے بڑی محبت ہے اور ممکن ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو اب اس کے دل کی تالیف کے لیے یعنی اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ اس پر خرچ کی جا سکتی ہے.
اور اسی طرح سے صدقہ فطر بھی اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے. ادروائز زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے. ہاں، نان مسلم محتاجوں پر، اب وہ ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہوں، نفلی صدقات کیے جا سکتے ہیں. پھر فرمایا وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرو گے الا مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے وجہ اللہ، اللہ کی رضا. تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، کوئی اور ریزن نہیں ہونا چاہیے خرچ کرنے کا. اور آپ یہاں دیکھیے کہ وجہ کا جو لفظ آیا ہے عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ کی رضا کیا جاتا ہے، مگر جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے میں ہے وہ دوسرے لفظ میں کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجہ کا جو اصل معنی ہے وہ چہرہ ہے. تو حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں، آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ پانے کے لیے آپ خرچ کرنے والے ہو، یعنی اللہ کا دیدار پانے کے لیے، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا یا پھر اللہ کا چہرہ. وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو گے من خیرن، مال میں سے، یوفا الیکم، پورا کر کے دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہ کیے جاؤ گے. جو بھی تم خرچ کرو گے پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پوری وفا تم سے کی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں ظلم سے مراد اجر میں کمی ہے، یعنی اللہ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا. اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ خرچ آپ کریں اور اجر کسی اور کو مل جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. جو آپ نیکی کریں گے اس کا پورا پورا بدلہ آپ ہی کو ملے گا. دیکھیے کہ اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمیں اس کا پورا اجر ملے گا. آپ دیکھیے آپ کے انفاق کی کوالٹی بڑھ جائے گی. ایک بہت نون سٹوری آتی ہے کہ ایک کارپینٹر تھا اور اس نے ساری زندگی بہت خوبصورت گھر بنائے اور ہر دفعہ اس کا مالک اس سے بہت خوش ہوتا تھا. مالک نے سوچا کہ اب اس کو یعنی کارپینٹر کو انعام دینا چاہیے. اس کے مالک نے اس سے کہا ایک اور گھر بناؤ، پھر اس کے بعد تم ریٹائر ہو جانا. تو وہ گھر بنانے لگا، لیکن اس نے یہ گھر دل جمعی سے نہیں بنایا. پھر جب اپنا کام کر چکا تو مالک نے کہا کہ یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، یہ گھر تمہارا ہے. اس وقت وہ کارپینٹر بڑا شرمندہ ہوا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ گھر جو میں بنا رہا ہوں یہ میرا ہی ہے تو میں اس کو بہت اچھے سے بناتا اور محنت کرتا. لیکن چونکہ مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے اس کو پھر جیسے تیسے بنا لیا. وہ شرمندہ ہو گیا، کاش کہ میں اچھا ہی گھر بنا لیتا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی فائدہ دے گی. کہاں لکھا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی نیکی تم کرو گے اس کا فائدہ اینی ہاؤ تمہیں ہی ہونا ہے. بس یقین کی بات ہے. تو ہماری دل جمعی، ہماری توجہ بڑھ جائے گی، ہمارا اخلاص بڑھ جائے گا. لازماً ہم وہ نیکی بہت دل سے خلوص سے کرنے والے ہوں گے. ایک اور نون سٹوری ملتی ہے اس ٹاپک پر کہ ایک بہت عقل مند شخص تھا اور اس کو پتا تھا کہ
میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو مجھے اس کا کئی گنا اجر ملے گا، اللہ پوری پوری وفا کرے گا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میرے لیے فائدہ ہے۔ اس نے اپنے پاس موجودہ قیمتی پتھر کو صدقہ کیا۔ اب جس شخص کو اس نے دیا نا، اس نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی پتھر تم مجھے دے رہے ہو، ایسا کرو یہ واپس لے لو، مجھے وہ جذبہ دے دو جس کی وجہ سے تم نے یہ قیمتی پتھر مجھے دیا۔ یعنی یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے کہ تم اپنی قیمتی ترین چیز مجھے دے رہے ہو۔ اب وہ بڑا عقل مند تھا نا، مومن تھا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا تھا کہ اس نے یہ پتھر اللہ کے راستے میں دینا چاہا۔ لیکن جس کو دیا اس نے کہا کہ یہ واپس لے لو اور مجھے وہ جذبہ دے دو جس کی وجہ سے تم نے اتنی قیمتی چیز مجھے دی۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے کہ جو تمہیں اتنی قیمتی چیز دینے پر آمادہ کر گیا۔ اور ایسا ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ جب آپ کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تو آپ کو وہ یقین اپنے رب پر ہوتا ہے کہ میرا رب اسے مجھے لوٹائے گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو برکت نہیں ملی۔ اب تک جتنی بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، بار بار ایک ہی لفظ کی تکرار آپ کو سننے میں آ رہی ہے، وما تنفقوا وما تنفقون وما تنفقوا۔ کتنی بار آ رہا ہے؟ تیسرے پارے کے اسائنمنٹ میں ایک سوال یہ بھی آئے گا آپ کو کہ نفقہ کے روٹ ورڈ پر کتنے الفاظ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس پارے کی جو تھیم ہے، یا جس کو آپ مرکزی مضمون کہہ لیں یا مرکزی سبق کہہ لیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ، اسی پر ہی بات ہوتی رہے گی۔ یعنی کتنی اہم نیکی ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے کہ بار بار اسی کے لیے آپ کو شعور دیا جا رہا ہے، بار بار اس کا آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اتنی بار آپ پڑھیں گے تیسرے پارے میں، اور آپ کو ایسا لگے گا انٹر ریلیٹڈ آیتیں بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ تفسیر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہی بات دوبارہ آ رہی ہے اور مختلف انداز میں آتی ہے، کیونکہ کبھی کوئی انداز ہمیں کلک نہیں کرتا، کبھی کوئی انداز کر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں نا، تو جہاں اس میں تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، وہاں اس میں یہ بھی بات ہے کہ مختلف انداز میں بات کی جاتی ہے، تاکہ اگر ایک انداز آپ مس کر گئے اور اس سے آپ نے کوئی اصلاح نہیں لی، کوئی عمل کا پوائنٹ ریز نہیں کیا اپنے لیے، تو آپ دوسرے انداز پر آ کر ہو سکتا ہے کہ وہ شعور پالیں، وہ احساس پالیں۔ تو جہاں تاکید کا پہلو ہے نا ریپیٹیشن میں، وہاں مختلف انداز میں بات کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی انداز سے بات سمجھ آ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، الذین، وہ لوگ جو احصروا، گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ صدقات آپ فقراء کو دیں گے، اور اسپیشلی ان فقراء کو جو احصروا فی سبیل اللہ ہے، یعنی یہ لوگ بزی ہیں اللہ کے راستے میں، انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر خود کو وقف کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو دین کو ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو فل ٹائم جاب کریں، یعنی دین کے کام میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ ان کو اپنے لیے کمانے کی فرصت ہی نہ ملے۔ کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں اس طرح سے کہ جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے وہ فری ٹائم دین کو دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فل ٹائم دین کو دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی فکر کرنی ہے
احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملتا جس سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر سکیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ صدقات ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دین میں کام کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاد کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پھر علمی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں. وہ دین کے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سیکھ رہے ہوں علم کو یا پھر سکھا رہے ہوں. تو ان محتاجوں پر ان صدقات کو خرچ کیا جانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے. لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے کی، فی الارض زمین میں، یعنی وہ زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، کوئی اور کام کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے ان کو جاہل، اغنیاء دولت مند، من التعفف پاک دامنی کی وجہ سے. اس کو جاہل اس کی پاک دامنی کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، سوال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی لیے جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے اور ان کے لباس، ان کا حال اور گفتگو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے. ایکچولی یہ مساکین ہوتے ہیں نا، یہ سوال نہیں کرتے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتا رہتا ہے اور لوگ اسے ایک نوالا یا دو نوالے اور ایک یا دو کھجوریں دے دیتے ہیں. صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی ایسے لوگوں کی علامت بتا دی گئی کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی نہیں خیال کیا جا سکتا کہ یہ فقیر ہے، کیونکہ ان کے لباس سے، ان کے حال سے، ان کی گفتگو سے وہ غنی محسوس ہوتے ہیں، افورڈیبل محسوس ہوتے ہیں. تو لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں ان پر صدقہ نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ وہ سوال بھی نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے ان کو جاہل، ناواقف، دولت مند، اس کی پاک دامنی کی وجہ سے، اس کے نہ مانگنے کی وجہ سے، اس کی خودداری کی وجہ سے. جو تعفف کا لفظ ہے عفت سے ہے، حیا اور جھجک کی وجہ سے کچھ نہ مانگنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعرفہم، تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم، ان کی علامت سے. اب دیکھیے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے دیکھ کر ہی کوئی پہچان جائے کہ یہ ضرورت مند ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دین کے کام کے لیے مکمل طور پر خود کو وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جہاں ایسے لوگ نظر آئیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے ان کی علامت سے. پھر وہی بات کہ ان کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا. اب کون سی یہ علامت ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، لا یسألون الناس، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے، الحافا، اصرار کر کے، لپٹ کر. یہ کسی سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور
خودداری کے خلاف ہے. ایسے لوگ مساکین ہیں، آپ کو ان کی علامتوں سے ان کو پہچاننا ہوگا. دیکھو ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وہ سوال نہیں کرتے. حدیث بھی سنائی نا میں نے بھی آپ کو، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ وہ سوال نہیں کرتے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ چمٹ کر سوال کرنے کی بات آ رہی ہے. الحافہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. آپ اردو میں لحاف کا لفظ جانتے ہیں، روٹ ورڈ لام حافہ، اوڑھنے کی چیز لحاف. جیسے آپ اس کو اوڑھتے ہیں وہ آپ کے جسم سے لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے اصرار کر کے، لپٹ کر. تمہیں ایسے لوگوں کی پہچان حکمت کے ساتھ کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے چہرے بڑے پر نور ہوتے ہیں، رونق والے ہوتے ہیں. ایکچولی ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے چہرے بڑے پر نور ہوتے ہیں. ایسے نیک لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ یہ صدقات ان پر خرچ کیے جائیں. وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بولتے کچھ نہیں. ہم اپنی بے وقوفیوں میں ان کو پہچان نہیں پاتے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ان کو کہاں ضرورت ہوگی. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کہاں جاتے ہیں کمانے کے لیے. اگر اسلامی معاشرہ ایسے لوگوں کو سرو نہیں کرے گا تو پھر کون سرو کرے گا؟ ہم ان کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ یہاں لا یسألون الناس الحافہ سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے. لپٹ کر سوال کرنا ایسا نہیں ہے کہ وہ سوالی آپ سے لپٹ جاتا ہے. لپٹ کر سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص سوال کرے حالانکہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دینے والی ہو. یعنی اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی وہ سوال کر رہا ہے تو یہ گویا لپٹ کر سوال کرنا ہے. انسسٹ کرنا، فورس کرنا، اصرار کرنا، حالانکہ اس کو اس سوال کی ضرورت نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں. ہمارے دین میں یہ ناپسندیدہ ہے.